بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز ہفتہ 25 اپریل 2020 ہے۔ دبئی کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم کوئی بھی شخص غیر ملکی نہیں ہے، یہ ملک آپ کا اپنا گھر ہے۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان کے ٹویٹ نے لاکھوں لوگوں کے دل جیت لیے۔ ولی عہد نے ایک تاریخ وطن کی جانب سے شکریہ پر مبنی ٹویٹ بھی شیئر کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقامی افراد کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی ایک مثالی سرزمین ہے جو اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنانے کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اماراتی حکومت کی جانب سے مقامی اور غیر ملکی افراد کے ساتھ یکساں محبت احترام کا سلوک کیا جاتا ہے۔ کورونا کی وبا کی زد میں آئے امارات میں بھی انسانیت کی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا۔ دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مخدوم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک نوجوان کی جانب سے دبئی کے ایک ادارے اور اس کے رضاکار کے لیے شکریہ کا پیغام شیئر کیا ہے۔ یہ پیغام دبئی انٹرنیشنل سٹی میں مقیم نوجوان تارک وطن ڈیناور نے بھیجا ہے، جس میں اس نے اپنے 94 سالہ بزرگ والد کو علاج معالجے کی بہترین سہولت فراہم کیے جانے پر بے حد شکریہ ادا کیا ہے۔ ڈیناورا نے اپنے ٹویٹر پیغام کے ذریعے اماراتی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بتایا تھا کہ میرے والد کا آکسیجن کا سلنڈر ختم ہو گیا تھا۔ ان کی خراب صحت کو بانپتے ہوئے دبئی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے میں پاس گیا، جنہوں نے اپنے ایک رضاکار جمال کو میرے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ رضاکار میرے گھر گیا، وہاں سے سلنڈر لے کر واپس آیا اور اسے بھروا کر دوبارہ گھر چھوڑ کر آیا۔ جمال نے میرے گھر پر چیک کیا کہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ دبئی ہمیں انسانوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ یہاں رہ کر ہم جان لیتے ہیں کہ ایک عظیم قوم کس طرح وجود میں آتی ہے۔ در حقیقت کسی بحرانی کیفیت ہی کسی قوم کی بلند اخلاقی اقدار کا پتہ چلتا ہے۔ جمال اور دبئی کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بہت شکریہ۔ ولی عہد کی جانب سے ڈیناور کا یہ ٹویٹ شیئر کرنے کے بعد اس کے ساتھ لکھا گیا تھا، آپ لوگ یہاں غیر ملکی نہیں ہیں، یہ سرزمین آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ کے والد میرے اپنے والد کی طرح ہے۔ ولی عہد شیخ حمدان بن راشد ال مخدوم کے اس ٹویٹ کے تمام اماراتی اور تارکین وطن کے دل جیت لیے ہیں اور لوگ ان کی غیر ملکیوں سے محبت اور پیار کے اظہار برے اس ٹویٹ کو دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں کرونا وائرس سے متاثرین کی گنتی میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ سعودی عرب، کویت، قطر، امارات، عمان اور بحرین میں کرونا مریضوں کی مجموعی گنتی 34,000 تک پہنچ گئی ہے۔ خلیجی ممالک میں کرونا کی وبا ابتدائی دنوں میں حکومتوں کے کنٹرول میں رہی ہے، تاہم بہترین انتظامات، لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر کے باوجود اب یہ وبا ایک خطرناک صورتحال میں بدلتی جا رہی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں اب تک مجموعی طور پر 34,000 سے زائد افراد کو کرونا وائرس کا شکار بن چکے ہیں۔ گلف ممالک کی ہیلتھ کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خلیجی ممالک میں بہترین حفاظتی تدابیر کے باعث یہ وبا بہت حد تک قابو میں ہے۔ کسی ہسپتال کو طبی آلات کی خریداری یا ملازمین کی تنخواہ کے لیے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ دبئی کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ کرونا وائرس کے غریب مریضوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک میں آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ تھا۔ اس حوالے سے دبئی کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے کہ کرونا وائرس کی غریب مریضوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تاہم کسی ہسپتال یا اسی نوعیت کے کسی ادارے کو طبی آلات کی خریداری یا ملازمین کے اخراجات پورے کرنے کے لیے تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ کرونا زکوٰۃ پر کسی شخص کا حق ہوتا ہے۔ العربیہ نیوز کے مطابق دبئی کے مفتی اعظم شعبہ اسلامی امور و حرات میں دارالافقہ کے ڈائریکٹر حماد بن عبدالعزیز الحداد نے کہا ہے کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ کرونا وائرس کے غریب اور نادر مریضوں کو دے سکتے ہیں اور لینے والے زکوٰۃ کی رقم کو اپنے علاج اور دوسرے ضروریات پر صرف کر سکتے ہیں۔ البتہ زکوٰۃ کی رقم ہسپتال یا ایسے ہی کسی طبی ادارے کو طبی آلات کی خریداری یا ملازمین کے اخراجات پورے کرنے کے لیے نہیں دی جا سکتی، کیونکہ زکوٰۃ مستحق افراد کا حق ہے اور انہی کے لیے مختص ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں کی صدقے کے ذریعے امداد کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں پر صدقہ خیرات دینے پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے اور وہ ایسی رقم کو کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مفتی اعظم دبئی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کرونا وائرس کا مریض ہے اور غریب ہے تو اس کی زکوٰۃ کی رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس کی مزید وضاحت یہ بھی کی ہے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے اور وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنی ملازمت کھو بیٹھتا ہے،
اس کے پاس کوئی جمع پونجی یا متبادل آمدن کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ بھی زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اماراتی شہزادی نے آن لائن انٹرویو میں متعصب بھارتیوں کو آئینہ دکھا دیا ہے۔ شہزادی ہند القاسمی نے انٹرویو میں کہا کہ اگر کوئی شخص میرے مذہب، میرے رسول اور میری روایات کے خلاف بات کرے گا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ نفرت پھیلانے والا شخص چاہے کتنا ہی بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم چند بھارتی ہندو کی جانب سے سوشل میڈیا پر مسلمانوں اور اسلام کے بارے میں شرمناک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تاہم اماراتی حکومت کی جانب سے ہرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے کر ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، انہیں سزا سنا کر ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ اماراتی شہزادی ہند القاسمی نے امارات میں مقیم ایک بھارتی شہری سوربھ آباتیہ کو اسلام مخالف پوسٹ لگانے والے پر سخت جواب دیا تھا کہ تمہیں امارات سے باہر نکال دیا جائے گا۔ ہند القاسمی نے یہ بھی کہا تھا کہ امارات میں مقیم بھارتی کوئی احسان نہیں کرتے، انہیں ان کے کام کا معاوضہ ادا کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر شہزادی ہند القاسمی کی جانب سے اپنے ایک آن لائن انٹرویو میں اسلام مخالف پوسٹ اور ویڈیوز لگانے والے چند متعصب بھارتیوں کو خوب رگڑا دیا گیا ہے۔ ایک ویب چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے شارجہ کی شہزادی کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں تبلیغی جماعتوں یا بھارتی سیاست کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، مگر اس شخص سوربھ آباتیہ نے میرے مذہب پر حملہ کیا ہے، میرے رسول کی شان میں گستاخی کی ہے، میری روایت پر انگلی اٹھائی ہے، تو میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ آئیے دوستو ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں کہ شہزادی نے انٹرویو میں کیا کہا ہے۔ I have a positive response that I was able to defend my religion, and I won't say just defending my religion. I hope my voice is able to defend all other religions, all the people. I mean, it is the voice of humanity. I mean, when I came to India last time, I bought a book when I went to the Gandhi Museum. It was Gandhi's biography, and I was touched so deeply. I was telling my friend they should teach this in schools, and she told me that yes, it was taught in schools. And I really would encourage people to read of Gandhi's Sleep. I mean, these people have changed the world without a single drop of blood. I think that shows you so much. I mean, today we are ruled by intelligence. دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔